اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان میں بھی مضبوطی عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو محفوظ بھی رکھے، اس کی خیر اس دنیا میں بھی ہم کو دے اور آخرت میں ہمارا اجر بھی محفوظ ہو، اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے، رحمت سے ہم جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے ہوں، آمین۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی، آج آگے کی آیت ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم دعا مانگیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اچھا جی، اب ہم آج کریں گے آیا نمبر 256، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے آیت الکرسی کی تھی، آج آیت الکرسی کی اگلی والا آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں ہے، اکراہ کوئی جبر، فی میں، الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تحقیق، اگر علیحدہ پڑھیں گے تو دال کو باؤنس کریں گے قد، لیکن جب جوڑیں گے تو قد تبینہ، قد تحقیق، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کنفرم بات ہے، تبینہ واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، تو قد تحقیق کا کیا مطلب ہے؟ کنفرم بات ہے، استمسکا پکڑ لیا اس نے، بالعروتی ایک کڑے کو، الوثقی مضبوط، لا نہیں ہے، انفصامہ ٹوٹنا، لہا اس کے لیے یعنی اس کڑے کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع بہت زیادہ ہر وقت ہمیشہ خوب سننے والا ہے، علیم ہمیشہ خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم نے پیچھے دیکھی، اللہ تعالیٰ کا پورا انٹروڈکشن تھا، اللہ کون ہے، الحی القیوم عالم الغیب، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وہ سب چیزوں کا سسٹینر ہے، رب ہے، پرووائڈر ہے، سب چیزیں دے رہا ہے سب کو، اور ان کا دھیان رکھنا، یعنی کتنی مخلوقات ہیں، ہم سوچنے لگے تو ہمارا دماغ سوچتے سوچتے مخلوقات کی تعداد کو تھک جاتا ہے کہ مطلب کتنی سپیشیز ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے، اتنی زیادہ برڈز میں دیکھیں، اینیملز میں دیکھیں، فش میں دیکھیں، ہیومنز میں دیکھیں، اینجلز میں دیکھیں، جنوں میں دیکھیں، اور پھر آگے ان کی تعداد کتنی ہے، پھر ان کی ضرورتیں کتنی ہیں، اور پھر ان کی کہانیاں کتنی ہیں، ان کی دعائیں کتنی ہیں، یعنی یہ چیزیں ہمارے دماغ کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان سب چیزوں کا خیال کرنا بالکل نہیں تھکاتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس کو ہر چیز دے رہا ہے اور ان کی دعائیں بھی سن رہا ہے۔ اب اتنی ساری نشانیاں، اتنی زبردست قسم کی انٹروڈکشن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا ہے تو اس کو یہ چوائس دے کر بھیجا تھا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور اپنی عقل کے مطابق ہدایت جو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، جو پیغمبر بھیجیں گے، ان کو سن کر اپنی عقل کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، حق کا راستہ چنتا ہے یا ناحق کا راستہ چنتا ہے۔ تو اور وسائل بھی سارے دے دیے، یہ نہیں کیا کہ صرف کہا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور تم خود سے ڈھونڈو گے اور بس جیسے بھی ہو مجھے ڈھونڈو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں اور راستہ بھی دکھایا
اور پھر یعنی اوپن بک ٹیسٹ ہے، آپ کے پاس اوپن بک ہے، آپ کسی بھی وقت اس کو کھولیں، اس میں سے جواب لیں اور سوال کا جواب دے دیں. تو اب کیا ہے کہ اب کسی کو گن پوائنٹ پہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی تلوار گردن پہ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا چلو کلمہ پڑھ لو تم، نہیں، یہ جبر نہیں ہوگا. ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، وہ خود اپنی مرضی سے دین میں داخل ہوگا تو ہوگا، ورنہ کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ مسلمان جس ملک میں گئے کہیں پر بھی انہوں نے زبردستی مسلمان نہیں کیا لوگوں کو، لیکن لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. آپ دیکھیں وہ جو جرنلسٹ ہے، فیمیل جرنلسٹ جو آئی تھنک جرمن یا برٹش تھی، وہ جب ادھر ہاسٹیج ہوئی افغانستان میں، تو جو اس کے جنہوں نے اس کو پکڑا تھا، انہوں نے کہا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن تم ایک وعدہ کرو کہ تم جب واپس جاؤ گے اپنے ملک تو تم قرآن ضرور پڑھنا. اس نے کہا کہ میری جان چھوٹے ان سے، اس نے وعدہ کر لیا کہ بس میں نکلوں تو صحیح نا ادھر سے، قرآن پڑھنے کا وعدہ ہی صحیح. لیکن جب اس نے آ کے واپس اپنے وعدے کو پورا کیا اور قرآن کو پڑھا تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. اور ایسا کر سکتے تھے نا وہ کہ اس کو سر پہ اس پہ رکھتے بندوق اور کہتے چلو بھائی مسلمان ہو جو کلمہ پڑھو. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کا خیال کیا، اس کو کھانا دیا اور پھر اس سے یہ وعدہ لے لیا اور اس کو چھوڑ دیا. تو مسلمانوں کے طریقے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اخلاقاً ایسے متاثر کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ان کو دیکھ کر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمارا اخلاق ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ جو برٹش پرائم منسٹر کی جو سالی تھی وہ کیسے مسلمان ہوئی تھی، کہ وہ بھی جرنلسٹ تھی اور وہ گئی ہیں فلسطین میں، اور وہاں پر ایک گھر میں ایک مسلمان عورت نے اس طرح ان کو انوائٹ کیا ہے، اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور روزہ تھا اور روزہ افطاری ہونے لگا تھا. اور یہ جرنلسٹ کیا کہہ رہی تھی کہ میں تو غصہ کر رہی تھی کہ یہ کس طرح کا ان کا رب ہے جو ان کو یہ بھوکے بھی رہتے ہیں، یہ تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، اسرائیلی ان کے اوپر کتنی ظلم توڑتے ہیں اور یہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے آگے تھوڑی سی ہمس پڑی تھی، تھوڑا سا نان کے ٹکڑے پڑے تھے، تھوڑی سی سلاد پڑی تھی اور آلیوز پڑے تھے، اور کہہ رہی تھی کہ وہ اس طرح مجھے انوائٹ کر رہی تھی جیسے وہ کوئی ملکہ ہو اور وہ کسی محل میں مجھے کھانا پیش کر رہی ہو اور وہ بڑی شان والا کھانا ہو. تو وہ وہاں سے کہانی ان کی شروع ہوئی کہ انہوں نے کس طرح اسلام کو ڈسکور کیا اور وہ مسلمان ہوئی. تو میری پیاری بہنوں، یہ بہت غور فکر کا وقت ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے دین کو پریزنٹ کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے طور اتوار کیسے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ ٹو، ہم کہہ رہے ہیں چلو جی آپ لاسٹ ہو گئے ہیں تو ہم بھی لاسٹ ہو جائیں. نہیں، ہم نے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اور وہ اپنی مرضی سے اس دین میں داخل ہوں گے. تو زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہماری معاملات سے دوسرے لوگ حق کو جان لیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قد تبین الرشد من الغی، کہ تحقیق واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، سب لوگوں کے لیے واضح کر دی گئی ہے. اب کس طریقے سے حق اور باطل کو واضح کیا گیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل، اصلاح اور فساد، رشد اور گمراہی سب کو واضح کر دیا. کہ آپ دیکھیں کوئی سے بھی واقعات پڑھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا، ہومو سیکشول تھی، ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا نا. لوط علیہ السلام حق پر تھے اور تھوڑے سے تھے، 2-3 بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا، اور پوری قوم جو بہت زیادہ ایروگنٹ ہو گئی تھی اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، ان سب کو تباہ کر دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، حق اور باطل واضح ہوا کہ نہیں. نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، حق اور باطل واضح ہوا کہ نہیں. یعنی یہ قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ واقعات سنا کر حق اور گمراہی کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے واضح کر دیتے ہیں کہ دیکھ لو یہ انجام ہے حق کو فالو کرنے والوں کا اور یہ باطل کے فالو کرنے والوں کا انجام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کی وضاحت کی وہ حق اور باطل کو ظاہر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو قرآن کے بیچ میں آیات ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان کی تفسیر کی
ٹھیک ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ، ان کا سلوک، ان کی عبادت، ان کے معاملات، ان کی دعوت دینے کا طریقہ، انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا اور کیسے اسلام کی طرف بلایا، یہ حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے. پھر ایک اور طریقہ کیا ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ، کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، جبکہ اسلام کافی زیادہ پھیل چکا تھا پوری دنیا میں اور مختلف قومیں اسلام میں داخل ہو چکی تھیں. زبان کا فرق تھا، کلچر کا فرق تھا، موسموں کا فرق تھا، اور پھر اس کے حساب سے اسلام کی تعلیمات کو فالو کیسے کروایا. سبحان اللہ. طاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں، ہر اس سرکش قوت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور کرنے والی ہو، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی فیشن کی صورت میں ہو. بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کھڑا کر دے بندے کو تو وہ طاغوت بن جاتی ہے. وہ کوئی ایسا دوست ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹانے والا، یا اپنا نفس ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہ کرنے دے، تو یہ سب چیزیں طاغوت. تو جو بھی انسان طاغوت کا انکار کرتا ہے، یہ ضروری چیز ہے کہ پہلے آپ کو ہر غلط چیز کا انکار کرنا ہے. جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو آپ پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کوئی بھی برحق الہ ہے ہی نہیں. سارے کے سارے الہ جھوٹے ہیں اس دنیا میں، جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کسی انسان کو بنایا ہوا ہے، کسی بت کو بنایا ہوا ہے، کسی درخت کو بنایا ہوا ہے، کسی سورج کو بنایا ہوا ہے. سب کے سب ناحق ہیں، ان سب کا انکار. آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں برحق الا اللہ، اللہ کے سوا. پھر آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، پہلے باطل چیزوں کا انکار کر کے پھر برحق الہ کا اقرار کرتے ہیں. بالکل اسی طرح فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو سب طاغوت کا، سرکش قوتوں کا انکار کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کو اپنے آگے سے ہٹائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوپر ایمان لائے گا، تو پھر یہ بات پوری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ساری باطل قوتوں کا انکار کر دیا، بس میں ایک ہیومینٹی کی بیس پر اس دنیا میں جی رہی ہوں، مجھے ہیومنز اچھے لگتے ہیں، مجھے ہمدردی اچھی لگتی ہے. نہیں 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 جی، آپ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ایک دین دیا ہے، عبادت کے طریقے بتائے ہیں، اس کے اوپر چلنا ہے، اس کے اوپر چل کر ہی جنت میں پہنچا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں کام ہونے ہیں، طاغوت کا انکار بھی ہونا ہے، اور جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سچ ہی بولیں گے نا، یا چپ ہی رہیں گے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا تو سچ ہی بولنا ہے. تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اگر ایسا کیا کسی نے کہ طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا. اب یہ کڑا کیا چیز ہے کہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو پکڑا، تو اب آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اب آپ گریں گے نہیں، اب آپ شوق میں نہیں ہوں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ سیفٹی زون میں آ گئے ہیں. جیسے آپ بس میں چڑھتے ہیں یا ٹرین میں چڑھتے ہیں، تو اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو انہوں نے اوپر ہینڈلز لگائے ہوتے ہیں. اب جھٹکا بھی لگتا ہے، بریک ہوتی ہے، تیز چل رہی ہوتی ہے بس یا جو کچھ بھی. جس نے نہیں پکڑا ہوتا اوپر ہینڈل، وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی ایک بندے کے اوپر گر، کبھی دوسرے کے اوپر گر کر منہ کے بل گر، کبھی پیچھے گر. لیکن جو اس ہینڈل کو پکڑ لیتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ جھٹکے لگتے ہیں، آگے پیچھے ہوتا ہے جسم، لیکن گرتا نہیں ہے نا. تو اسی طرح جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کا اور ایمان لے آیا اللہ پر اور سارے طاغوت کا انکار کر دیا، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا. طاغوت جو ہے نا، سوچ لیں کہ ہر بندے کا طاغوت کیا ہے، یہ ضرور سوچنا ہے. بے فکر بے پرواہ نہیں رہنا. کسی کا طاغوت کچھ ہوتا ہے، کسی کا طاغوت کچھ. پیسہ، دولت، بزنس، فیشن کی خاطر اللہ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہو رہی ہیں آج کل، یہ بتائی نہیں جا سکتی. ننگی بازویں عورتیں پہنتی ہیں، کپڑوں کی بازویں بالکل ننگی ہیں، شلواریں اتنی اونچی ہو چکی ہیں کہ یہ جو ہے ٹانگ پوری کی پوری نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دوپٹہ نام نہاد، اتنا پتلا، اتنا باریک، گلے کھلے، اور فیشن بال اس طرح کھولے ہوتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟
نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں عورت کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے؟ اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بالکل واضح ہے، اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا اور پانی پیتے ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہے کہ نہیں، اسی طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور پردہ کرنا عورت کے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز تو پڑھ لوں گی لیکن پردہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ آپ نے طاغوت کا انکار نہیں نہ کیا، آپ نے اللہ پر ایمان لائے لیکن طاغوت کا انکار نہیں کیا۔ تو طاغوت کا انکار کرنا ہوتا ہے، اپنی مرضی کو مارنا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو رب نہیں بننے دینا، الہ نہیں بننے دینا کہ اس کی فرمانبرداری اور اس کی پوجا کی جائے۔ تو جس نے یہ کام کر لیا، قابو پا لیا اپنے اوپر اور یہ ارادہ کر لیا، تو اس نے تو بہت زبردست قسم کا ایک کڑا پکڑ لیا، اس نے ایک ہینڈل پکڑ لیا۔ اب کیا ہے؟ لانفصام لہا، اس کڑے کا تو ٹوٹنا ہے ہی کوئی نہیں، وہ نہیں ٹوٹے گا، یہ نہ اس میں دراڑ آئے گی نہ وہ ٹوٹے گا، وہ مضبوط کڑا ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ سننے والا ہے۔ کس چیز کو سننے والا ہے؟ وہ جو ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں، یہ جو ہم ایمان کا جو کیا طریقہ ہوتا ہے، زبان سے تصدیق کرنا، دل میں ایمان رکھنا اور جوارے سے اطاعت کو واضح کرنا، یہ تینوں چیزیں ایمان کے اندر آتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں تو بڑا ایمان ہے اور باہر سے گوروں کی طرح پھر رہی ہیں کہ آپ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، بال آپ نے بلانڈ کر لیے ہیں اور کپڑے آپ گوروں کی طرح پہن رہی ہیں، اور دور سے دیکھ کے کوئی نہیں پتہ چلتا یہ کرسچن ہے، جو ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ہمیں کیا پتہ؟ نہیں سمجھ آتی جب تک کہ آپ کا حلیہ نہیں بتائے گا، آپ کی آئیڈینٹی ہے کہ آپ ڈھکی ہوئی ہوں گی تو آپ کو سلام کیا جائے گا، ورنہ تو لوگ کنفیوز ہوں گے کہ کون سی قوم کی خاتون ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو سنتا ہے جو ہم اپنے منہ سے اٹر کرتے ہیں نا، کہ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہر گھڑی سن رہا ہے، ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے وہ۔ تو جو ہم کہتے ہیں وہ سن رہا ہے اور جو کرتے ہیں وہ جانتا ہے، جس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں اور جس چیز کا ارادہ نہیں رکھتے۔ دیکھیں اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے نا، کوئی ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے یہ آپ نے کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی جی اور مسکرا کے کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ کر دیں گے، اور دل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اب یہ ہم انسانوں کے ساتھ تو کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو کیا پتہ چلا کہ آپ دل میں کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ نہیں نہ کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون سا طاغوت ہمیں ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے اور ہم کس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آدھا دین پک اینڈ چوز کر کے ہم اپنا دین پر عمل کریں۔ میری پیاری بہنوں، نہیں کرنا ایسے، پوری کوشش کریں، پوری کوشش کریں۔ وہ مفتی مہنگ نے اتنا پیارا بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ جن لوگوں نے دوپٹہ نہیں نہ کیا ہوا، جو دوپٹہ نہیں لیتے، وہ گلے میں دوپٹہ ڈالنا شروع کر دیں۔ جنہوں نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا سر پر رکھنا شروع کر دیں۔ جو سر پر رکھتی ہیں وہ اچھے سے لپیٹنا شروع کر دیں۔ جو لپیٹتی ہیں وہ عبایا بھی پہننا شروع کر دیں، اور جو عبایا پہنتی ہیں اور حجاب پہنتی ہیں وہ نقاب بھی شروع کر دیں۔ یعنی آپ اپنی منزلیں رکھیں کہ اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، کم از کم کوئی ارادہ تو ہو۔ کچھ لوگ تو لینڈ سلائڈ چینج لاتے ہیں اپنی زندگی میں، جیسے ان کو اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے وہ سمینا و اطعنا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک فرض چیز ہے۔ وہ تو ایک دم چینج ہوتے ہیں اور توبہ استغفار میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی نافرمانی میں عمر گزر گئی، کیا بنے گا ہمارا، کیسے توبہ کریں، صدقے دیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دے ٹیک دیئر سویٹ ٹائم، وہ سوچتے ہیں، پھر ان کا دل بولتا ہے، پھر وہ انتظار کرتے ہیں۔ اگر ارادہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، ایٹ لیسٹ ارادہ تو کرے نا۔ اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں کیا ہو جائے گا، مجھے کچھ بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر زندگی دیتا ہے جو اس سے پہلے تھی۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل کی حسرتیں جو ہے نا وہ حسرتیں نہ رہ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس طرح کرنے کا حق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سمیعنا و اطعنا حقیقتاً ہمارے دل کی آواز ہو اور ہماری زبان بھی اس کو کہہ رہی ہو، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکام کو مانیں
کیونکہ میری پیاری بہنوں حقیقت یہ ہے جو شیطان ہم سے چھپاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے حق میں اچھا ہے، ہر حکم ہمارے حق میں اچھا ہے، اور ہماری اپنی حفاظت کے لیے اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم سب جنوں انس اول سے لے کے آخر تک بھی اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بن جائیں نا، اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر خدا نخواستہ سب کے سب اول سے آخر جنوں انس سب کے سب ایک فاجر اور گناہگار کی طرح ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے لیے تو بھلا کروں نا، کہ میں اپنے آپ کو جنت میں پہنچاؤں، یہ میرے نفس کا حق ہے کہ میں جنت میں اس کو پہنچاؤں نیک اعمال کر کے اور آپ کی رحمت مانگ کر، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں دوسروں کو بھی جنت کی طرف بلانے والی بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ میں پیغمبروں کی وارث بنوں، ان کے علم کا ورثہ لے کر آگے چلوں، لوگوں میں ان باتوں کو پھیلاؤں، اور پھر اس کا ثمرہ دیکھوں کہ کیونکہ آپ نے ایک بندے کو بتاتے ہیں نا تو ریپل افیکٹ ہوتا ہے، بہت دور دور تک بات جاتی ہے، اور اس قدر خوبصورت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوام بخشتا ہے آپ کی نیکی کو کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مزہ آ جاتا ہے زندگی کا۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، تو ڈرنا نہیں ہے، دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسے تیری مرضی ہے رب ویسے ہی میں بننا چاہتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت کو ڈال دیتا ہے، چیزوں کی محبت سے زیادہ، شہرت کی محبت سے زیادہ، لوگوں کا پسندیدہ بننے کی محبت سے زیادہ۔ جیسے وہ دعا ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے، ان لوگوں کی محبت عطا فرمائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اس عمل کی محبت دیں جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کے اندر آپ اپنی محبت کو ان سب چیزوں سے زیادہ کر دیں، میرے نفس سے، میرے مال سے، میرے اہل سے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ، کہ مجھے آپ کی باتیں پیاری ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی کرے، آمین آمین آمین۔ چلیے اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔